قربانی نہ کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے تاکہ ان کی نگرانی رکھی جائے اور تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قربانی کے فضائل کی۔ قربانی کا ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ فرمان ہے، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی جانب بھی نہ آئے۔ آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں قربانی کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اور اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یعنی اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزانہ دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مقابلے میں نقد روپیہ، مال، تجارت یا دیگر سامان ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور قربانی کا رکن اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو۔ وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ وغیرہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت صرف 3 دن یعنی ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے خاص کیا گیا ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل ہی میں قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔ البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو اور عبادت کے خیال سے ذبح کریں، گوشت کھانے یا لوگوں کو دکھانے کی غرض سے ذبح نہ کریں۔ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے، اور اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے تاکہ ذبح والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ ہی لیٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھ لے، پھر اللہ کا نام لے کر شرعی طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ لیں، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کریں اور نہ ہی حرام مغز تک کاٹا جائے، بلکہ حلقوم، سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی 2 رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت
اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے۔ اور آئیے ناظرین اب اس بات کرتے ہیں قربانی کی کن کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بھیڑ اس حکم سے الگ ہے۔ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے تو وہ 6 ماہ کی بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں اور عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، سینگ جڑ سے اکھڑ گیا جس کا کہ اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہی ہے یا ایک کان یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ شکریہ۔